سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ کی جو تعداد ہے، صحابہ کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے کہ کون کون صحابیت کے درجے پر پہنچا ہے، کسی کی صحابیت ثابت ہوتی ہے حدیث مبارکہ سے، کسی کی صحابیت ثابت ہوتی ہے تاریخ کی کتابوں سے، کسی کی صحابیت ثابت ہوتی ہے کسی اور کے بیان کرنے سے، لیکن صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واحد وہ شخصیت ہے جس کی صحابیت اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جس کو اللہ قرآن میں بیان کر دے وہ نص قطعی ہو جاتی ہے، اور جو بات نص قطعی سے ثابت ہو جائے اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہے، اس کے اندر تعویلیں پیش کرنا یہ بھی جہالت اور فسق سے خالی نہیں ہے۔ جب اللہ نے سیدنا ابو بکر کی صحابیت قرآن میں بیان کر دی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو تو تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں کہاں پر بیان کی ہے تو آئیے میں آپ کو قرآن کے اوراق میں لے کر چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، کہ جب میرے محبوب پیغمبر نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا، اپنے رفیق سے کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جب سیدنا ابو بکر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ نص قطعی ہے۔ سیدنا ابو بکر کی صحابیت ایسے ہی قرآن سے ثابت ہے جس طرح نماز کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، جس طرح زکوٰۃ کی فرضیت قرآن سے ثابت ہے، جس طرح رمضان کے روزے قرآن سے ثابت ہے۔ تو جس طرح نماز کا انکار کریں گے تو کیا کوئی مسلمان رہے گا؟ زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو کیا کوئی مسلمان رہے گا؟ روزوں کا انکار کرے گا تو کیا کوئی مسلمان رہے گا؟ جس طرح نماز کا انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی طرح جو انسان جناب ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ وہ بھی نص قطعی کا انکار کر رہا ہے، نص قطعی کو جھٹلا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی خصوصیت تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ ان کی صحابیت کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر جو آپ کے فضائل اور مناقب ہیں وہ تو ایک طرف رکھ دیجئے، اور یہ شرف اور یہ خصوصیت ایسی ہے کہ جناب ابو بکر کی صحابیت کا تذکرہ قرآن میں نہیں ملتا واضح الفاظ کے اندر۔ ہاں واقعات کے اندر آپ جاتے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جناب ابو بکر کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی صحابیت کا جو مقام ہے، ان کی صحابیت کا تذکرہ قرآن کے الفاظ میں بیان کیا گیا۔ ایک اور خصوصیت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں عرض کر رہا ہوں کہ خصوصیت اس کو کہتے ہیں کہ جو صرف اس ایک انسان کے اندر ہو، باقیوں کے اندر نہ ہو، لیکن اس درجے کی نہ ہو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب صحابہ کرام کی تعداد 7 لاکھ کے قریب ہے، بہت سارے صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، ان کے خاندان والے ایمان لے کر آئے، اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں میں بیٹھے، آپ کی غلامی کو قبول کیا۔ تو کسی صحابی کے ایک نسل نے اسلام قبول کیا اور کسی صحابی کی 2 نسلوں نے اسلام قبول کیا، لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 لاکھ صحابہ کرام میں سے ایک واحد شخصیت ایسی ہے کہ جن کی 4 پشتیں درجہ صحابیت کو پہنچی ہیں۔ 4 پشتیں، چاروں کے چاروں صحابی ہیں، چاروں کے چاروں اللہ کے پاک پیغمبر کا ایمان کی حالت میں دیدار کرنے والے، چاروں کے چاروں ایمان کی حالت میں اس دنیا میں جانے والے، اور کسی صحابہ کرام میں سے کسی خاندان کی 3 نسلیں صحابیت کے درجے کو پہنچی، کسی صحابی رسول کی 2 نسلیں صحابیت کے درجے کو پہنچی ہیں، لیکن جناب ابو بکر کی کتنی نسلیں؟ 4 نسلیں۔ وہ کس طرح؟ سب سے پہلے تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خود مسرم با اسلام ہوئے اور ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئے۔
دوسرے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسلام لے کر آئے تھے، اللہ کے پاک پیغمبر کے قدموں پہ بیٹھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابیت کے درجے کو پہنچے۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت عبد الرحمن کے صاحبزادے حضرت ابو عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابیت کے درجے کو پہنچے تھے۔ تو 4 نسلیں، وہ کتنا خوش قسمت انسان ہے کہ جس کا باپ بھی پیغمبر کے قدموں میں بیٹھا، جو خود بھی پیغمبر کے قدموں میں بیٹھا، جس کا بیٹا بھی پیغمبر کے قدموں میں بیٹھا، اور جس کا پوتا بھی پیغمبر کے قدموں میں بیٹھا۔ یہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ 4 نسلیں صحابیت کے درجے کو پہنچی۔ اور اس کے بعد ایک اور خصوصیت عرض کر دیتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے ویسے تو قرآن مجید کی جو آیات جس بات پر دلالت کرتی ہیں وہ تو یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ سارے کے سارے ہدایت پر ہیں اور یہ سارے کے سارے کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے ان کی کامیابیوں کے دعوے کیے ہیں، اللہ نے ان کو خوشخبریاں سنائی ہیں، قد افلح المؤمنون، اور دیگر جگہ پر اولئک ھم المفلحون اولئک ھم الراشدون، کہ یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ لیکن ان سارے صحابہ میں سے ایک فضیلت ایسی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ میں سے چند صحابہ کو خصوصیت کے ساتھ عنایت فرمائی۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے اللہ کے پاک پیغمبر نے 10 صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، اور ان 10 صحابہ کرام کو اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عنایت فرمائی، اور جس کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ اب ان عشرہ مبشرہ میں سے جو ٹاپ آف لسٹ ہیں، جو سب سے زیادہ اوپر جس کا نام آتا ہے، وہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پاک پیغمبر نے آپ کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت عنایت فرمائی۔ دنیا کے اندر آپ کو کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ 10 صحابہ کرام کو اللہ کے پاک پیغمبر نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عنایت فرمائی۔ ایک اور خصوصیت بھی ہے، بڑی خاص اور بڑی اہم خصوصیت، بڑی محبت والی، بڑی دل کو لگنے والی خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوتی ہے، آپ کی ولادت کے 2 سال کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے پاک پیغمبر کا اور جناب ابو بکر کا عمر کا جو فرق تھا وہ صرف 2 سال کا تھا۔ کتنے سال کا تھا؟ 2 سال کا تھا۔ اور 2 سال کا فرق عام معاشرے کے اندر کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس فرق کو ختم کرتے ہوئے 2 سال والے کم عمر والے زیادہ عمر والوں کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، تعلقات بنا لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی لڑکپن کی عمر کے اندر پہنچتے ہیں، نبوت سے پہلے والے زمانے کے اندر آپ علیہ السلام کا جو تعلق تھا وہ جناب ابو بکر صدیق سے بن چکا تھا، ہم عمر ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو 2 دوست ہوتے ہیں نا، ان دونوں کا مزاج آپس میں ملتے ہیں تو وہ دوستی آگے چلتی ہے، ان کی عادات ایک جیسی ہوتی ہیں تو وہ دوستی آگے چلتی ہے۔ وہ مزاج ایسا ہو چکا تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ سے تعلق ہونے کی وجہ سے، نبوت سے پہلے تعلق ہونے کی وجہ سے، وہ ساری کی ساری صفات، اللہ کے نبی کا مزاج، اللہ کے نبی جیسے اخلاق حضرت ابو بکر نے لے لیے تھے، اور آپ کی سیرت کی چھاپ جو تھی وہ جناب ابو بکر پر پڑ چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے اندر آتا ہے، اہل علم نے یہ بات فرمائی ہے کہ جناب ابو بکر کے اندر جس طرح اللہ کے پاک پیغمبر اعلان نبوت سے پہلے آپ کے اندر کوئی بھی برائی نہیں تھی، نہ آپ نے بتوں کی عبادت کی، نہ آپ نے شراب پی، نہ آپ نے زنا کیا، نہ کسی کو قتل کیا، نہ کسی کو تکلیف پہنچائی، اور نہ ہی کسی جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور یہ ساری کی ساری خصوصیات جناب ابو بکر کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ جناب ابو بکر کے اندر ایسا کوئی بھی گناہ نہیں تھا جو اسلام کی تعلیمات آنے کے بعد ان کو چھوڑنا پڑے، اور یہ صرف اور صرف وجہ کیا تھی؟ اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ تعلق،
اللہ کے نبی کی صحبت، اللہ کے نبی کے اخلاق اور مزاج کو لے لینا، یہ ایسی صفت ہے جو دیگر صحابہ کرام میں سے کسی میں نہیں ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابوبکر نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا کہ جو اسلام کی تعلیمات آنے کے بعد ان کو چھوڑنا پڑے۔ اسلام سے قبل اب حضرت ابوبکر نے نہ شراب پی ہے، نہ زنا کیا ہے، نہ کوئی اور گناہ کیا ہے، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ تو یہ حضرت ابوبکر کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ ایک اور خصوصیت اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور ایسی خصوصیت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند گھنٹے باقی صحابہ کرام کی ساری زندگی سے افضل ہیں۔ ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے گھر میں صحن کے اندر تھی، وہاں پر اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، اور جناب ابوبکر صدیق، جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ کا سر مبارک جو تھا وہ اماں عائشہ کی گود میں تھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عائشہ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ چاند کی روشنی بڑی نمایاں ہے، اور چاند پر جتنے بھی ستارے ہیں وہ جگمگا رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ آج اللہ کے پاک پیغمبر سے ایک سوال کرو۔ سیدہ عائشہ نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر ستارے بہت زیادہ ہیں، جگمگا رہے ہیں اور روشن ہیں، کیا آپ کی امت میں سے کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ ہاں عائشہ، میری امت کے اندر ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ سیدہ عائشہ دل کے اندر یہ خیال لے کر بیٹھ گئی کہ شاید اللہ کے پاک پیغمبر میرے بابا کا نام لیں گے، جناب ابوبکر کا نام لیں گے۔ جب سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ بتا دیجیے وہ کون سا انسان ہے، تو جناب ابوبکر صدیق، جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت کے اندر وہ انسان جس کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں، ان ستاروں کے برابر ہیں، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب عائشہ تو پریشان ہو گئی، یا رسول اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کا جواب ہوگا کہ ابو بکر ہے، لیکن آپ نے جواب عنایت فرمایا کہ وہ عمر فاروق ہیں کہ جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ نے ارشاد فرمایا عائشہ، میری امت کا وہ نوجوان جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر ہیں وہ عمر فاروق ہے۔ باقی رہی تیرے بابا کی بات، تو عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی وہ ایک رات ایک طرف جو اس نے میرے ساتھ غار کے اندر گزاری۔ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں تو لے لے، لیکن وہ غار والی ایک رات مجھے دے دے۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ پر فلسفت کرنے والے، ہر جگہ پر آگے بڑھنے والے۔ ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے کہ ایک جنگ کا موقع تھا، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھائی مال غنیمت کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے سامان کی ضرورت ہے، آؤ اپنا اپنا حصہ ڈالو، مال دو، اپنی وسعت کے مطابق دو۔ تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر کا مال اٹھا کر، اپنے گھر کا سامان اٹھا کر، جنگ کا سامان اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں آتے رہے۔ لیکن جب جناب عمر کی باری آئی تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے سامان کو اکٹھا کیا، آدھا سامان اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا اور آدھا سامان گھر کے لیے چھوڑ دیا، اور دل کے اندر یہ خیال پیدا کر لیا کہ آج تو ابو بکر سے سبقت کر جاؤں گا، آج تو ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سامان اٹھایا، سارے کا سارا اٹھایا، اور جو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب ابو بکر نے دیواروں پر ہاتھ پھیرا تاکہ ایک سوئی بھی میرے گھر کے اندر باقی نہ رہے، اور خود چونکہ کپڑے کے تاجر تھے، اچھا لباس اتار کر حضرت ابو بکر نے عام سادہ، جس کو ہماری زبان کے اندر موٹا لباس کہتے ہیں، عام بعض کتابوں کے اندر جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس
بھی لکھا ہوا ہے وہ پہن لیا اور سارے کا سارا سامان اٹھا کر پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ جناب نبی کریم محمد رسول اللہ نے پوچھا عمر کیا لے کر آئے، کیا چھوڑ کر آئے؟ تو حضرت عمر فاروق کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کر کے اس میں سے جو آدھا تھا وہ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیا اور جو آدھا تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہو۔ لیکن جب اللہ کے پاک پیغمبر نے جناب ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو کیا لے کے آیا اور کیا گھر میں چھوڑ کے آیا، تو جناب ابو بکر کے الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ گھر کا سارا سامان اٹھا کر لا کر آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے اور گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اتنی شان، اتنی خصوصیات، پہلے نمبر پر اسلام لانے والے، جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو، جس کے احسانات اللہ کے پاک پیغمبر نے خود اقرار کیا ہو کہ ابو بکر کے مجھ پر احسانات بہت زیادہ ہیں، اور جس کے ایک گھنٹہ باقی صحابہ کرام کی ساری زندگیوں سے افضل ہو، اور جس کی 4 نسلیں صحابیت کے درجے پر پہنچی ہوں، اس انسان کے بارے میں بکواس کی جائے، ایسی شخصیت کے بارے میں تبرہ بازی کی جائے، ہم یہ بالکل برداشت نہیں کرتے۔ اور آپ لوگوں کے